اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، آج ہم اسلامیات جماعت نہم کے لیے تدریسی ہدایات پر گفتگو کریں گے۔ میرا نام محمد عمر خان ہے اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پنجاب کالج جوہر ٹاؤن ہوں، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کپس ہوں اور وزٹنگ فیکلٹی ہوں منہاج یونیورسٹی لاہور۔ آئیے ہم اس کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی۔ یہ نصاب جماعت اول سے جماعت دوم کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس پورے نصاب کی تفصیل PDF کی صورت میں آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ اس کو تفصیلاً دیکھ لیجئے گا۔ اس نصاب میں جماعت اول سے لے کر جماعت دوم تک جو نصاب کی ترتیب کی گئی ہے، تو یہ نصاب طلباء کی طبعی عمر اور ان کی ذہنی سطح کے مطابقت اور علمی، سماجی اور مذہبی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس نصاب میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات جو ہوں گی، جن میں ہم دائرہ کار کی بات کریں یا موضوعات کی بات کریں، تو اس کی ترتیب یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث نبوی، ایمانیات اور عبادات اور سیرت طیبہ، اخلاق و آداب، حسن معاملات و معاشرت، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اور اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ لیکچر کچھ اساتذہ کے لیے ریفریشر ہوگا، کچھ اساتذہ کے لیے بالکل نئی معلومات ہوں گی۔ یعنی وہ اساتذہ جو اب نئے سرے سے یا شروع سے پڑھانا لگے ہیں اور پہلی دفعہ پڑھا رہے ہیں یا ان کا ابھی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، یہ لیکچر ان کو بہت فائدہ دے گا۔ اور جو اساتذہ پہلے سے پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے ریفریشر ہوگا اور کچھ چیزیں اس میں ہو سکتا ہے ان کے لیے نہیں ہوں۔ اور اس لیکچر کو خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی آگے فارورڈ کر دیجئے تاکہ سب کی بھلائی ہو۔ خصوصاً جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر تربیتی ورکشاپس کی یا تو کمی ہوتی ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا گورنمنٹ کی ٹریننگز وہاں پر نہیں ہوتی، تو آپ ان کے لیے یہ لیکچر آگے کہیں بھی فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اسکولز کے پرنسپلز اور ان کے وائس پرنسپلز اور ایڈمنسٹریشنز، اگر آپ میں سے کوئی میرا یہ لیکچر سنیں تو یہ لازمی آگے فارورڈ کر دیجئے تاکہ آپ کے اساتذہ کی ٹریننگ ورکشاپ خود بخود ہو جائے اور انہیں کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور میرا نمبر سب کے پاس ہے، اس لیکچر کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، آپ وہاں سے بھی اس کو کاپی کر کے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم آگے اب تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تدریسی ہدایات برائے اساتذہ کی، جو یکساں قومی نصاب کے اس پمفلٹ کے اندر اس PDF فائل میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ قرآن کریم کی تدریس کے لیے طلباء کو کسی مستند قاری کی آواز میں آڈیو سنائی جائے تاکہ بچے تجوید کا خیال رکھیں۔ پھر روزمرہ کی مسنون دعائیں یاد کروائی جائیں اور ان کی اہمیت طلباء کو یاد کی جائے۔ یہ محترم اساتذہ جو تدریسی ہدایات ہیں یہ ترجمۃ القرآن کے لیے بھی ہیں اور اسلامیات جو نئی کتاب ہے اس کے لیے بھی بالکل یکساں ہیں، اور یہ اس نصاب کے حصے میں اس کتابچے میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر طلباء کو عقائد و عبادات کی اصل روح سے آگاہ کرایا جائے گا، یعنی اساتذہ معتدل رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اساتذہ طلباء کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، عظمت اور کبریائی کی پہچان کروائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور توحید کے تقاضے ان کو بتائے جائیں۔ پانچویں نمبر پر اساتذہ طلباء کو اپنی زندگی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی ترتیب دیں۔ چھٹے نمبر پر طلباء کو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت، انبیاء کرام علیہم السلام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور مشاہیر اسلام اور صوفیاء کرام کی دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی جائے۔ ساتویں نمبر پر اساتذہ طلباء کو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں مکمل طور پر آگہی دیں۔ آٹھویں نمبر پر واقعات اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بچوں میں باہمی تعاون اور برداشت کا جذبہ بیدار کریں، خود بھی اس پر عمل کا نمونہ پیش کریں۔ اس کے بعد اساتذہ بچوں کو اچھے اخلاق اور معاشرتی زندگی کے آداب سے آگاہی دیں تاکہ بچہ معاشرے میں ایک مفید اور کامیاب شہری بن سکے۔
10वें नंबर पर तलबा को मुस्तनद हवाला जात इकट्ठे करने की ताकीद की जाए ताकि वो दीन इस्लाम से मुतल्लिक जो मालूमात कहीं फ़राहम कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी ये मालूमात मुस्तनद हों और किसी किस्म का कोई मन घड़त वाक़या उसमें शामिल ना हो। 11वें नंबर पर तलबा में नज़्म व ज़ब्त और उसके अलावा एहतराम, कानून और एहतराम जैसी सिफ़ात पैदा करने के लिए अमली कोशिश की जाए। 12वें नंबर पर तलबा में इबादात की असल रूह बेदार की जाए ताकि वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी बंदगी का इजहार कर सकें। किताब में दी गई मुजवज़ा सरगर्मियाँ करवाने से तलबा की इस्तेदाद यानी उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, ताहम इनके अलावा ज़रूरत और सहूलियात के मुताबिक मज़ीद सरगर्मियाँ भी कराई जा सकती हैं। और उसके बाद है जी 14 नंबर पर असातिज़ा तलबा को हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की तरगीब दें और रोज़मर्रा मिसालें देकर उन्हें समझाएं। 5वें नंबर पर समई और बसरी मुआवनात और प्रोजेक्ट वगैरह तदरीस इस्लामियात को दिलचस्प बनाने में ज़रूर मुमिद मुआवन और मददगार साबित होंगे, इसलिए उन पर भी तवज्जो दी जाए। इसके बाद हम मज़ीद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास है वो है जी अमूमी तरीक़ा तदरीस जो यकसा कौमी निसाब में बयान किया गया। सबसे पहले तलबा से सवालात पूछना, फ़िक्री क़ुव्वत का तहर्रुक और इसी तरीके से जमाती मुबाहसा मुतालाती दौरे भी कराए जाएं और सर्वे कराए जाएं यानी फ़ीडबैक्स और रोल प्ले यानी ख़ुद से एक्टिविटीज़ भी की जाएं और प्रोजेक्ट भी दिए जाएं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल, उनकी ऐप्स और इसी तरीके से इंटरनेट वगैरह में जो हमारे मामलात हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उनको फ़राहम की जाएँ, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाए वगैरह। अब हम बात करते हैं तदरीसी हिदायत और नमूना लेक्चर। ये इंतहाई अहम पोर्शन है उनके लिए ख़ास तौर पे जो नए असातिज़ा हैं और पुरानों के लिए रिफ़्रेशर है। जो सीनियर असातिज़ा कराम हैं मोहतरम, उन सब के लिए ये रिफ़्रेशर होंगे और नए के लिए ये नई चीज़ें होंगी और एक बहुत वैलिड और एक्सपीरियंस्ड जो है ये मेथडोलॉजी है, इसको तजर्बे की बुनियाद पर आपको शेयर किया जा रहा है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है या समझ लेना है और इसके मुताबिक आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले सबक पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी ख़ुद करें, चाहे आपको वो मौजू हिफ्ज़ ही क्यों ना हो चुका हो। खुद अपनी किताब पर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करें, उनकी निशानदही करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क कर लें। और अगर आप स्टिकी नोट्स ऊपर लगा सकते हैं, कुछ हेडिंग्स इजाफी देना चाहते हैं, वो भी आप ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले पिछला सबक आप बच्चों से पूछें और फिर तलबा से मुकर्ररा उन्वान यानी उस मौजू उस टॉपिक से रेलेवेंट रीडिंग करवाएं। और रीडिंग के दौरान असातिज़ा बोर्ड पर उन्वान से मुतल्लिक सुर्खियाँ लिखेंगे ताकि वक्त की बचत हो। ये एक अच्छी मेथडोलॉजी है कि बच्चे रीडिंग कर रहे हो, वो वहाँ पे बिज़ी होंगे और आप बोर्ड को लिखेंगे ताकि आपका वक्त बचे। और इस दौरान जब रीडिंग हो रही होगी तो दरसी किताब में लिखे हुए मुश्किल अल्फाज पढ़ना भी सिखाएं और उनके मानी भी बताएं या पढ़ना सिखा दें और मानी रीडिंग के मुकम्मल होने के बाद आप बता दें। उसके बाद वक्फ़े से तलबा की निगरानी भी करते रहें और इस बात की यकीन दहानी करें कि सब बच्चों की तवज्जो किताब पर हो। यहाँ एक अहम बात आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि मैं ख़ुद तलबा को अमूमी एक जुमला बयान करता हूँ और मैं कहता हूँ कि रीडिंग करने वाले बच्चे के मुँह से जो अल्फाज निकल रहे हों वो आपकी निगाहों से भी गुज़र रहे हों। तो जो अल्फाज निकलते हैं, जो अल्फाज रीडिंग कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, अगर वो दूसरे बच्चे तवज्जो से किताब पर देखेंगे, उनकी उंगली भी उन्हीं अल्फाज पर होगी और उनकी निगाहें भी होंगी तो वो मुतवज्जे रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो रीडिंग का फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद वक्फ़े से दूसरे बच्चों से पूछें कि रीडिंग करने वाला बच्चा किस लफ्ज़ पर है। इस तरह इनकी और बाकी बच्चों की तवज्जो बढ़ जाएगी। उसके बाद रीडिंग के बाद आप क्या करेंगे, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग करवाएंगे, फिर बोर्ड पर लिखे हुए उन्वानात की वजाहत शुरू करेंगे, यानी एक आपका प्रॉपर लेक्चर शुरू होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों के बाज़-औक़ात सवालात भी होते हैं, उन सवालात के जवाबात भी देने और कुछ एक्टिविटीज़ जो मौजू से मुताल्लिक़ हों वो भी लाजमी परफॉर्म करें, जैसे यकसाम कौमी निसाब में आपको बयान की गई हैं।
اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا سبق اختتام کو پہنچے تو بچوں کو گھر کا کام لازمی تفویض کریں، انہیں بتائیں کہ انہوں نے گھر کا کام کیسے کرنا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، لرننگ میتھڈالوجی آپ نے ان کو لازمی بیان کرنی ہے۔ جی محترم اساتذہ کرام، اب ہم بورڈ کا استعمال دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے تو کس طرح اس کو بچوں کے لیے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے۔ اس کی پریزنٹیشن انتہائی اہم ہے، بچوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی۔ سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور اس کے بعد سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے، پھر ٹیچر کا نیم لکھنا ہے، پھر چیپٹر نیم لکھنا ہے، چیپٹر نمبر اور پھر چیپٹر نیم۔ اس کے بعد آپ نے جو آج کے دن کا موضوع ہے تعارف قرآن مجید، اس عنوان کو آپ نے یہاں پہ تحریر کرنا ہے۔ پھر اس سے متعلقہ یہ آپ ہیڈنگز نوٹ کریں گے، یہاں پہ بورڈ پر لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر تفصیلی سوال اس کا لکھیں گے مواد، اور اس کے بعد پھر مختصر جوابی سوالات ہوں گے۔ یہاں یہ سب چیزیں لکھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیے، جو پیچھے آپ کو ہدایات میں نے دی ہیں ان ہدایات میں یہ بات آپ سے بیان ہوئی تھی کہ بچے ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ کر رہے ہوں گے مکمل توجہ کے ساتھ، آپ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہوں گے، اور اس دوران اساتذہ یعنی جو محترم استاد کلاس میں موجود ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، مزید وہ یہ بورڈ سجا رہے ہوں گے، یعنی بورڈ پر لکھ رہے ہوں گے۔ تو بورڈ پر لکھنے کے لیے ضروری ہے آپ جو ہے اس انداز سے لکھیں تاکہ امپریشن اچھا بنے، مارکر کا صحیح استعمال ہو، آپ کے پاس مختلف کلر کے مارکرز ہونے چاہیے، ان کا استعمال آپ کریں، اور خاص طور پہ جب بچے ریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ بورڈ پر لکھیں تاکہ آپ کے وقت کی بچت ہو سکے، اور اس دوران آپ نگرانی بھی کرتے رہیں۔ اور یہ سب چیزیں جب بچے ریڈنگ مکمل کر لیں تو اس کے بعد یہ جو شارٹ کوسچنز ہیں اور اس کے علاوہ MCQs ہیں یہ بک پر آپ لازمی مارک کروائیں۔ پھر لانگ کوسچن ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے بک میں، فی الحال آپ کے پاس نوٹس نہیں ہوں گے اس کتاب کی تو بک پر مارکنگ آپ کروا دیں، یا اس کے علاوہ کچھ مواد بچوں کو مہیا کر دیں۔ آپ سٹیکی نوٹس لگوا کر بچوں کو بھی خود کچھ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں جی نصابی خاکے کی طرف۔ یہ جو کتاب آئی ہے عزیز اور محترم اساتذہ کرام، انتہائی انداز سے، بہترین انداز سے یہ تیار کی گئی ہے، اور اس کا جو نصاب ہے مجھے بہت ذاتی حیثیت سے پسند آیا۔ اس میں 7 ابواب ہیں، باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، باب دوم ایمانیات و عبادات، باب سوم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، باب چہارم اخلاق و آداب، باب پنجم حسن معاملات اور معاشرت، اور باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، باب ہفتم ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ ان کو ہم اب یومیہ تقسیم کی طرف لے کے جائیں گے۔ یومیہ تقسیم نصاب کی اگر ہم بات کریں تو ایک ایک دن پر ایک ایک لیکچر کو تقسیم کیا گیا، موضوع کو، ٹاپک کو تقسیم کیا گیا۔ آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر 30 منٹ ہیں، 35 منٹ ہیں تو ایک لیکچر میں یہ موضوع مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ تعارف مضمون کروائیں گے، نصاب کا تعارف کروائیں گے، جن میں اس کے بعد پھر ہم ٹاپک وائز چلتے ہیں۔ ڈے 2 میں یا لیکچر 2 میں آپ پھر ترجمہ قرآن مجید کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ اس سال الگ کتاب ہے، یہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حصہ با ہے، اس میں تعارف و جمع و تدوین قرآن، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی لیکچر میں لکھا بورڈ پہ، وہ یہاں پہ آپ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد حدیث نبوی والا پورشن ہوگا، اس میں اس کی ضرورت اہمیت آپ پڑھائیں گے، اس کا لفظی اصطلاحی مطلب بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد منتخب احادیث ہیں اور اسماء حسنہ ہیں، وہ آپ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں ایمانیات اور عبادات ہیں، پہلے نمبر پر اس میں ایمانیات ہے جس میں عقیدہ توحید، اس کا مفہوم اور اقسام پڑھائیں گے، اور اس کے بعد شرک اور اس کی مفہوم پڑھائیں گے۔ جب آپ ایک حصہ پڑھا دیں گے تو اس کے بعد عقیدہ توحید آپ اچھے انداز سے پڑھا دیں گے تو شرک کا مفہوم سمجھنے میں بچوں کو مشکل اور دقت نہیں ہوگی۔ پھر 7ویں لیکچر میں عقیدہ توحید کے اثرات آپ پڑھا دیں گے، یہ آپ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں بھی اگر پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر عقیدہ رسالت میں مفہوم، اس کی ضرورت، انبیاء کی صفات یا رسالت کی خصوصیات، یہ آپ پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد 9ویں لیکچر میں عقیدہ ختم نبوت، 10ویں لیکچر میں ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان اور عقیدہ ختم نبوت، یہ آپ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اثرات، 12ویں نمبر پر عبادات جو ہمارا دوسرا حصہ اس چیپٹر کا، اس میں نماز کی فرضیت و اہمیت، پھر 13ویں نمبر پر ہم نماز کے فوائد و ثمرات، پھر 14ویں نمبر پر ہم روزہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرضیت۔ یہاں میں نے کچھ چیزیں بریکٹس میں لکھی ہیں
جو کہ ایکسرسائز میں کوشچن کی صورت میں موجود ہیں، اور تھوڑے بہت الفاظ بدلے ہیں تاکہ بات بہتر انداز سے بتائی جا سکے۔ 15ویں نمبر پر روزے کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ پھر باب صوم ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں فتح مکہ کا ایک ٹاپک پڑھائیں گے، دوسرا ٹاپک غزوہ حنین کا، اور اس کے بعد تقسیم نصاب میں آئیں تو 18ویں نمبر پر ٹاپک آتا ہے عام الوفود۔ اس کے 2 حصے کیے ہیں، ایک تو عام الوفود کا مفہوم بتائیں گے، پھر وفد بنو تمیم بتائیں گے، نجران بتائیں گے، عبد القیس بتائیں گے، پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی میں سے ایک ٹاپک پڑھائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی، جس میں ولادت اور اس کے بعد راحت رسانی اور خدمت خلق کا ٹاپک آئے گا۔ پھر اس کے بعد اسی کا اگلا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی میں عفت و حیا، حسن سلوک، شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ پھر 22ویں نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت، اور 23ویں نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میانہ روی اور اعتدال، 24ویں نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ایثار شامل ہے۔ باب 4 کی بات کریں تو وہ ہے اخلاق و آداب، اس میں شکر و قناعت شامل ہے۔ پھر دوسرے لیکچر میں اس میں شامل ہے امانت و دیانت، اس کے بعد سیرت طیبہ سے امانت و دیانت کی مثالیں، یہ ایکسرسائز میں کوشچن ہے اس لیے اس کو یہاں پہ شامل کر دیا الگ سے۔ پھر 28ویں نمبر پر بری عادات سے اجتناب، بری عادات 2 یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، تکبر اور حسد۔ تکبر سے متعلق 2 سوالات ہیں، ایک ہے قرآن و سنت میں تکبر کی مذمت اور وعید، پھر سوال ہے متکبر انسان کی اخلاقی برائیاں۔ پھر دوسرے نمبر پر حسد ہے، اور اس کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت بیان کرنی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ باب 5 کی اگر ہم بات کریں، اس میں حسن معاملات اور معاشرت ہے، اور اس کے اندر قسم کے احکام و مسائل، اس کے بعد ہم اسی ٹاپک کو تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ پھر گواہی کے احکام ایک دن میں بتائیں گے، حقوق العباد ایک لیکچر میں، حقوق العباد میں صرف ایک ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق، یہ ہم بتائیں گے۔ پھر یوم تقسیم نصاب میں چیپٹر نمبر 6 ہے، یہ بڑا چیپٹر ہے، اس میں ہمارے پاس ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، جن میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ولادت، عبادت، ریاضت، علم و فضل اور اخلاق و صفات شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، یہ اب لانگ کوشچن کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، واقعہ کربلا، ان کی تصانیف، اقوال زرعی، اور اس کے بعد ان کی وفات کے احوال ہیں۔ یہ ٹاپک 2 حصوں میں جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کے حالات زندگی، یہ ایک لانگ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کی علمی خدمات، یہ بھی ایک لانگ کوشچن ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، ان کے حالات زندگی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی علمی خدمات، یہ بھی الگ سے ایک ٹاپک ہے لانگ کوشچن کی صورت میں۔ پھر حضرت عمر بن امیہ ہے، یہاں پہ عمر لکھ دیا غلطی سے، عمر بن امیہ۔ پھر اس کے بعد صحابیات ہیں، جن میں حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت سلیم، اور اس کے بعد حضرت عطیہ، اور پھر صوفیہ کرام، اور ان میں حضرت ابوالقاسم قشیری اور حضرت شیخ فرید الدین عطار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ علماء و مفکرین کی بات کریں تو امام شاطبی، امام جلال الدین السیوطی، امام ابن خلدون۔ اور چیپٹر نمبر 7، یہ مختصر چیپٹر ہے لیکن انتہائی اہم ہے، اس میں اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے بیان کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا ٹاپک ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری۔ اس میں سیرت طیبہ سے مثالیں ہوں گی، یہ محترم اساتذہ کرام الگ سے ایک لانگ کوشچن ہے۔ پھر اس کے بعد خود اعتمادی کا دوسرا حصہ ہے، اس کا انسانی زندگی میں انسانی ترقی میں کیا کردار ہے، یہ ایک الگ سے ایک لانگ ہے۔ پھر جسمانی اور ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے جو کتاب میں معلومات دی گئی ہیں جی۔ اس کے بعد ہم پیپر کے حصے اور ممکنہ پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں۔ جو یکساں قومی نصاب سے متعلق کتابچہ ہے، اس کے اندر پیپر کے حصے 3 انداز سے یا سوالات کو 3 انداز سے منقسم کیا گیا۔ پہلا سوال ہے معروضی یعنی کثیر الانتخابی سوالات، دوسرا سوال ہے نیم معروضی یعنی مختصر جوابی سوالات، تیسرا سوال ہے موضوعی یعنی تفصیلی سوالات۔ اب ہم دیکھتے ہیں ممکنہ بورڈ پیپر پیٹرن کیا ہے۔ جس طرح کے سوالات ہیں اس انداز سے پیپر پیٹرن اسی طرح محسوس ہو رہا ہے، جن میں کل نمبر 50 تو پہلے سے بیان شدہ ہیں، کل وقت 2 گھنٹے ہے۔ پھر حصہ معروضی کی بات کریں تو اس میں سوال نمبر 1 اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs 10 نمبر کے، حصہ انشائی
اور اس میں سوال نمبر 2 مختصر جوابی سوالات، پھر سوال نمبر 3 مختصر جوابی سوالات، 9 میں سے 6 کرنے ہیں، 9 میں سے 6 کرنے ہیں، 12 نمبر کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا حصہ آتا ہے حصہ 2، جس میں مندرجہ ذیل سوالات میں سے 2 کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6، 8 نمبر کے۔ تقریباً یہی پیپر پیٹرن محسوس ہو رہا ہے، امید ہے یہی رہے گا، اگر تھوڑا بدلاؤ آئے گا تو وہ بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں محترم اساتذہ کرام کے جو عمومی پوچھے گئے سوالات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ جماعت دوم کی کتاب کب بدلے گی؟ محترم اساتذہ کرام، جماعت دوم یعنی 10th کلاس کی کتاب بیسکلی تو یہی ہے، جو یکساں قومی نصاب ہے اس میں جماعت اول سے لے کر دوم تک کتابوں کا نصاب بیان کر دیا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو نصاب کی تبدیلی ہے ان کا جو پیٹرن ہے کلاس اول سے لے کر کلاس پنجم تک ایک جیسا پیٹرن ہے۔ پھر اس کے بعد ششم سے لے کر ہشتم تک یعنی 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ایک پیٹرن ہے۔ پھر اس کے بعد 9th 10th یہ دونوں میٹرک کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی پیٹرن ہوگا۔ کتاب جو ابھی 9th میں آئی ہے، جس کلاس کے لیے آئی ہے، یہی 9th جب 10th میں جائے گی تب ان کی کتاب نئی آئے گی، بدلے گی۔ جو موجودہ ہمارے پاس 10th ہے اس کی کتاب یہی چلے گی۔ جو اب تک کی اطلاعات ہیں، نہ ان کے لیے ترجمۃ القرآن ہے اور نہ ہی ان کے لیے الگ کتاب ہے اسلامیات کی۔ اور اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب دا علم فاؤنڈیشن کراچی والی ہے؟ جی نہیں، دا علم فاؤنڈیشن والی جو کتاب ہے وہ پہلے جو ایک ترجمۃ القرآن کے لیے ایک PDF آئی تھی جس میں مینشن کیا گیا تھا دا علم فاؤنڈیشن کراچی کو، اس کو بطور سورس بک کو استعمال کیا گیا، یعنی اس میں جو ترجمہ استعمال ہوا ہے اور بیان کیا گیا وہی ترجمہ ان کتابوں میں استعمال ہوا ہے، خاص طور پہ تدریس قرآن میں استعمال ہوا ہے، ترجمۃ القرآن میں، اور اس اسلامیات کی کتاب میں استعمال ہوا ہے۔ یہ کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور کریکولم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پبلش کی گئی ہے۔ یہ الگ سے کتاب ہے، وہ جو گرین کلر کی کتاب ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ سورس بک کہلا سکتی ہے اور وہ سپورٹ کرتی ہے ترجمۃ القرآن کو، اس کے لیے نہیں ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد کیا اس کتاب میں ترجمۃ القرآن شامل ہے؟ جی نہیں، اس کتاب میں نہیں شامل۔ جو پہلے دوسرے صفحے میں مینشن ہے الف نمبر پہ چیپٹر نمبر 1 میں، تو وہ وہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا ایک الگ سبجیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، یہ کتاب انگریزی میں دستیاب ہے؟ جی نہیں، ابھی تو یہ اردو میں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، کچھ شہروں میں، تو اس لیے PDF آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ جب انگریزی میں آئے گی تو آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ ویسے اس کی انگریزی میں تیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی کچھ عرصے تک شیئر کر دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے ویڈیو لیکچرز ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کے بعد اس کتاب کا اس سال امتحان ہوگا؟ جی ہاں، 9th کلاس کی کتاب ہے تو اس کا امتحان بھی ہوگا۔ پھر اگلی بات ہمارے پاس آتی ہے بورڈ پیپر پیٹرن اور کل نمبر۔ بورڈ پیپر پیٹرن میں نے آپ کے سامنے ابھی شیئر کیا، کل نمبر 50 ہیں، اور اگر پیپر پیٹرن بدلے گا تو وہ بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ کیا جماعت دوم میں ترجمۃ القرآن اس سال پڑھائیں گے؟ نہیں، اس میں جو کتاب پرانی ہے اسلامیات کی وہی پڑھائی جائے گی ابھی فی الحال۔ اور اس کے بعد اس سال کا تعلیمی سیشن اگست سے مئی تک ہے یا اگست سے مارچ تک ہے؟ جی ابھی تک تو یہی شنید ہے کہ یہ اگست سے مئی تک ہے، اگر یہ واپس اپنے ایگزام ٹائم پہ آتا ہے مارچ تک تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سلیبس بھی بدل جائے اور تعلیمی سیشن محدود ہونے کی وجہ سے سلیبس میں کچھ چیزیں کم کر دی جائیں۔ امید ہے تمام اساتذہ کو میرا یہ جو آج کی خدمت ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے اس کو خود سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، خصوصاً نئے اساتذہ کرام اس کے مطابق اپنی لیسن پلاننگ کریں اور پڑھائیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس چینل کو آپ اپنا اون کیجیے اور سمجھیے اور دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔